جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ایتھیکل ڈیسیژن کرنی ہے اور ایتھیکل فیصلے ہونے چاہیے تو ان کی ججمنٹ کے لیے کوئی کرائٹیریا بھی تو ہونا چاہیے نا کہ جی کیسے پتہ لگے گا ہمارا فیصلہ ایتھیکلی ٹھیک ہے، اخلاقی معیار پہ پورا اتر رہا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ ٹیسٹ بنائے ہیں. اس میں پہلا ٹیسٹ جو ہے آپ کی پکچر کے مطابق اس کو کہتے ہیں دا میرر ٹیسٹ. دا میرر ٹیسٹ. تو آپ نے دیکھا ہوگا میں اپنی بات کر رہا تھا کہ اکثر کوئی زیادہ بڑی بات کرے تو ان کہتے ہیں جا شیشے منہ دیکھ کے آ. تو ایسا ہی ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرنے لگے تو ایک دفعہ اپنے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ سوال جو ہے اپنے ساتھ کرے. اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ دوسرے کی جگہ ہو کے سوچنا، اور اردو میں کہتے ہیں اسٹینڈ انٹو دا شوز آف دا ادر، یعنی دوسرے کے جوتوں میں کھڑے ہو کے دیکھنا ہے، دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے سوچنا. تو جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یو آر تھنکنگ یور سیلف یو آر اندر پرسن اینڈ یو آر ٹاکنگ دا پرسن اسٹینڈنگ ان سائڈ دا میرر کہ یہ بندہ یہ کرنے جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے. تو ایک مومنٹ کے لیے انسان اپنے آپ کو نہیں، اس کو ذہن میں رکھ کے سوچتا ہے تو شاید اس کو خیال آ جائے کیا ٹھیک ہے کیا غلط. تو کہتا ہے if you choose the course of action، اگر تم کوئی راستے کا انتخاب کرو، کسی عمل کا انتخاب کرو، are you able to looking yourself in the mirror، کیا تم شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے آپ سے کہہ سکتے ہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں، and see a person who has acting in moral and ethical way. تو اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے کیا یہ اخلاقی طور پہ ٹھیک ہے. justify yourself by 3 answers، 3 سوال کرو اپنے ساتھ اور اس کے 3 جواب لاؤ. پہلا سوال یہ ہے کہ جو عمل کرنے جا رہے ہو یہ قانوناً جائز ہے، اس کے اندر کوئی لا کا وائلیشن تو نہیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا کسی بھی شک کا کسی بھی اس کے سب کلاس کا وائلیشن نہیں ہے تو یہ عمل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کسی بھی قانون کا وائلیشن ہے تو پہلے کرائٹیریا پہ ہی آپ کا کورس آف ایکشن جسٹیفائی نہیں کرتا. دوسری بات اپنے ساتھ کرو کہ اگر یہ لیگلی رائٹ ہے کیا یہ اخلاقاً ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اپنی کمائی ہوئی آمدنی کو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، قانون میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ والدہ کو کم پیسے دے رہے ہو، بیوی کو زیادہ دے رہے ہو، قانوناً تو کوئی جرم نہیں، لیکن اخلاقی طور پہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ٹھیک ہے. تو یہ بڑا سوال ہے. اسی طرح ہم ایک پروڈکٹ بنا رہے ہیں، قانوناً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس میں جو لیبر ہائر کر رہے ہیں اس کے ساتھ منیمم ویج ریٹ ڈٹرمن کر لیتے ہیں، منیمم ویج ریٹ سے اوپر تنخواہ دے رہے ہیں، قانوناً تو کوئی جرم نہیں ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ آج کل کے دور میں مزدوروں کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ اور باقی خرچے بڑھ چکے ہیں. قانوناً جائز بھی، اخلاقاً تو جائز بات نہیں. کم از کم اتنی تنخواہ ہونی چاہیے جس میں ان کا روزگار اور روزمرہ کا کام جو ہے وہ چل جائے. ایک کسٹمر ہے وہ بیچارہ سستی چیز لے سکتا ہے، تو کیا ہمیں چیز دیتے وقت نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز کوالٹیٹیولی اس کے لیے ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. کیا حال ہے؟ جیسے سگریٹ بنانا قانوناً کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اخلاقی سطح پہ سوچنا چاہیے کہ یہ نیکوٹین کتنا بڑا نقصان کرے گی. اچھا بچوں، what will other people think، دوسرے کیا سوچیں گے، یعنی let's think about your wife، let's think about your mother، let's think about your father، your sister، your brothers، what they think about it، کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ ٹھیک ہے. your friends، your professional friends. A problem for the accountant is often action appear to be legal but nevertheless unethical and should be avoided. اکثر ایسے کام ہوتے ہیں جو قانوناً جرم نہیں ہوتے لیکن اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا. جیسے ایک ہی کمپنی کو ایک ہی جو آپ کا آڈٹ پارٹنر ہے وہ انٹرنل آڈٹ بھی کر کے دے رہا ہے، ایکسٹرنل آڈٹ بھی کر کے دے رہا ہے، اس سے دونوں میں سے ایک کام لینا چاہیے اور ان کا ٹیکس کنسلٹنٹ بھی. تو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا تم یہ 3 کام کیسے کر سکتے ہو.
और इन तीनों कामों में से एक की गलती दूसरे में अपनी गलती निकाल सकोगे? तो ये सारी बातें इंसान को सोचनी चाहिए। अच्छा बच्चों, तो इसको हमने क्या कह दिया? द मिरर टेस्ट। दूसरा है जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस इसका नतीजा क्या होगा? ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नतीजा क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा, वैसे तो ये तस्वीर इस तरह आजकल ऐसा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनएथिकल डिसीजन जो होते हैं ना, अक्सर इन एडवांस सोचे ना तो वो गलत ही होते हैं। गैर अखलाकी काम का नतीजा भी गलत ही निकलता है। लिहाजा वो कहते हैं थिंक नॉट ओनली फॉर द पोटेंशियल मॉनेटरी कॉस्ट। सिर्फ ये ना सोचो कि मॉनेटरी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आएगी, बल्कि ये भी सोचो कि इसके कॉजेज जो हैं वो लॉन्ग टर्म बड़े खतरनाक हो सकते हैं। जैसे रेपुटेशनल कॉस्ट आ सकती है। एक दफा आपकी कंपनी ब्लैक लिस्ट में चली गई, आप निकलवा भी लें, लेकिन लोगों की जहन में जरूर रहेगा कि यार इन्होंने ये गैर अखलाकी काम किया था। उसके बाद रिलेशनशिप कॉस्ट है कि एक रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा सप्लायर से या कस्टमर से, और दोबारा वो रिलेशनशिप बन नहीं सकेगा, और एक बर्डन ऑफ रिग्रेट रहेगा जो कि इसकी एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, और बार बार वो चीज आके आपको सताती रहेगी कि तुम्हें ये अमल नहीं करना चाहिए। ठीक होगा बच्चों? तो ये बच्चों दो टेस्ट थे, एक मिरर टेस्ट और एक कौन सा, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। दोनों